آج ایک سوال ہے بھائی کا. بہت دکھ ہوتا ہے اس طرح کے سوالات کو پڑھ کے کہ آج بھی ہم پڑھے لکھے معاشرے میں تو ہے لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ بہت ہی جاہلانہ ہے. معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہماری جو سوچ ہے وہ بہت ہی جاہلانہ ہے. پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ شادی کی رات کیسے معلوم ہوگا کہ عورت شادی سے پہلے با کردار تھی یا نہیں. کیونکہ یہ کردار جو ادا کرتی ہے نا، پہلے زمانوں میں تو نندے اور بھابیاں اور ساتھ سے یہ کردار ادا کرتی تھی کہ جب شادی ہوگی تو خاص طور پر ایک سفید چادر بچھائی جاتی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ عورت جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، بچی جو ہم بیاہ کے لائے ہیں وہ با کردار ہے یا نہیں. مطلب با کردار کی جو ان کی سوچ ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ اس کو بلیڈنگ ہوگی تو یہ با کردار ہے، اگر نہیں تو یہ بد کردار عورت ہے. اور کہیں پہ تو مرد خود اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ اگر تو اس کی بلیڈنگ ہوئی ہے تو یہ با کردار ہے، اگر نہیں ہوئی تو با کردار نہیں ہے. ان سب چیزوں کو سوچنے سے پہلے ہم کیوں نہیں اپنے گریباند میں جھانکتے؟ ہم نے کبھی خود کو دیکھا ہے کہ ہم خود کیا ہے؟ مطلب کہ مرد ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرد جو مرضی کر لے وہ نہا دھو کے پھر ویسا ہی، اور عورت جو بچی ہے اس نے نہ بھی کچھ کیا ہو تو وہ گنہگار ثابت ہو جاتی ہے. کیونکہ بہت سی بچیوں کو تو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا جو پردہ بکارت ہے وہ پھٹ چکا ہے کہ نہیں. کیونکہ بچیاں جو ہے وہ کھیل کود میں لگی رہتی ہے، اور کھیل کود کے باعث بھی یہ ڈاکٹر کی ریسرچ ہے کہ کھیل کود کے درمیان یہ پردہ پھٹ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ بچیوں کو خود بھی پتہ نہیں چلتا اور نہ ہی حیض میں ان کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے. دوسرا یہ کہ ہماری خوراکیں اتنی اچھی نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پردہ بکارت جو ہے وہ بہت ہی جھلی نما ہوتا ہے، بہت ہی باریک ہوتا ہے، جس کو سپورٹ کرنے کے لیے پہلے اچھی غذائیں کھائی جاتی تھی. تو آج ہم کیا کھاتے ہیں؟ مرغ مسلم، یعنی کہ ہم جو غذائیں کھا رہے ہیں وہ ہم برائلر مرغی کھا رہے ہیں بہت زیادہ، جس کا اپنا ہی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے برگر شاورما یہ چیزیں کھانی ہیں. ہم نے تو کوئی اچھی چیز کھانی نہیں. خاص طور پہ بچیوں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹرانگ چیز کھاتی نہیں، نہ دودھ پھل وغیرہ کی طرف تو انہوں نے جانا ہی نہیں ہے. اور یہی غذائیں جو ہے وہ پردہ بکارت کو سپورٹ کرتی ہے ان کے پھٹنے سے، اور یہ چیزیں بچیاں کرتی ہی نہیں ہیں. بعد میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ وہ پاک صاف اور با کردار عورتیں ہوتی ہے، لیکن آج کل میں تو یہ حیران ہوں کہ پہلے چلے یہ تو زمانے قدیم کے میں تھا کہ بھئی ان پڑھ لوگ تھے تو ان چیزوں پہ غور نہیں کیا کرتے تھے، ان کو تھا کہ اچھا جی بلڈنگ ہوگی تو بچی صاف ہے ورنہ نہیں ہے. آج کل کے دور میں بھی اچھی خاصی فیملی جو پڑھی لکھی ہوتی ہے یہ ان میں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے، جب ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں تو باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی بہو بیاہ کر لاتے ہیں اگر تو اس کی بلیڈنگ نہیں ہوئی تو لو جی اس کو طلاق دے دو، یہ تو پاک صاف عورت ہی نہیں ہے. اور بہت سے مرد ایسے کرتے ہیں کہ ویٹ نہیں کرتے، مطلب کہ بلیڈنگ نہیں ہوئی انہوں نے سہاگ رات پر ہی ان کو طلاق دے دی. میں ایک ایسی بچی کو جانتی ہوں جس کا ہوا کیا کہ انہوں نے ہم بستری ہوئی فرسٹ نائٹ، اور فرسٹ نائٹ میں بھی ان کو حمل ٹھہر گیا، بچی کو حمل ٹھہر گیا لیکن بلیڈنگ نہیں ہوئی، اگلی رات کو ہی. تو جب انہیں پتا چلا تو وہ بڑے شرمسار ہوئے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم سے تو یہ بڑی غلطی ہوگی. اسی لیے یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے کے آ رہے ہیں تو وہ ہم نے ان چیزوں سے جج نہیں کرنا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ با کردار ہے، اگر نہیں ہو رہی تو وہ بد کردار ہے. تو میں آپ سے صرف ایک گزارش ہی کر سکتی ہوں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہم پڑھی لکھی قوم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم اگر خدا نہ خواستہ کچھ بچی میں مسئلہ ہوتا بھی ہے تو اگر غلطی اس سے ہو بھی گئی ہوئی ہے تو آپ اس کو عزت دے، وہ ہر چیز بھول جائے گی، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہم اپنے دل کیوں نہیں بڑے کرتے؟ ہمیں اپنے بھی دل بڑے کرنے چاہیے. تو امید کرتی ہوں آپ کو ٹاپک ضرور سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ پردہ بکارت جب پھٹ جاتا ہے تو بلیڈنگ پہلے ہی ہو جاتی ہے، اور جب سہاگ رات پر بلیڈنگ نہیں ہوتی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بچی جو ہے وہ با کردار نہیں ہے.
ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں.